کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کی صورت بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حق ہے، مصطفیٰ کا فرمان حق ہے، قرآن کا اعلان حق ہے، جو کل بھی حق تھا۔ یاد رکھیے کہ آج جو حالات حاضرہ پر ہمارا معاشرہ گندہ ہو چکا، ہم صرف نام کے مسلمان بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ طرز زندگی مسلمانوں کی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم نبی کا نام لینے والے، ہم نبی کے حکم پر عمل کرنے والے، بلکہ ہماری طرز زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کہیں سے آ رہے ہو، لوگ ہمیں محمد رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا آ رہا ہے، یعنی ہماری طرز زندگی، ہمارے کردار سے ایسی خوشبو نمودار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو کس قدر برباد کر دیا، اپنے گھروں کے حالات کے بارے میں جائزہ لیا جائے، اپنے بچے اور بچوں کی زندگی کے بارے میں جائزہ لیا جائے۔ آج جس بچوں کے ہاتھوں میں قرآن کریم ہونا چاہیے تھا، زبان سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، کانوں میں اذان کی آواز سدائے، ان کی کانوں کی سماعت کرنے کی جو ڈھنگ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے نہیں۔ آج ہمارا بچہ شراب کے اڈے کو آباد کر رہا، آج ہمارا بیٹا جوئے کے اڈے کو آباد کر رہا، آج ہمارا بیٹا نشری بن رہا۔ آج دیکھیے جو ہمارا سماج گندا ہو رہا ہے، آج سے تقریباً 20 سے 25 سال پہلی زندگی میں جائیں کہ جو ہمارے سماج کے، جو ہمارے معاشرے کے بوڑھے ہوتے تھے، جتنے بھی بزرگار لوگ ہوتے تھے، عمر دراز لوگ ہوتے تھے، سماج میں کوئی غلطی کرتا تھا، سماج میں کوئی برے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرتا تھا تو تمام لوگ پنچایت کی شکل میں بیٹھتے تھے اور اس برے کاموں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج وہ دور نہیں ہے۔ آج یہ احساس ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا کہ باپ کے سامنے بیٹا آج فضولیاتی باتیں کر رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹا گندی باتیں کر رہا ہے، لیکن باپ کو توفیق نہیں کہ اپنے بیٹوں کو سمجھا سکے کہ اسلامی شریعت کیا ہے، قرآن کا قانون کیا ہے، آخرت کی زندگی کے لیے کیا چیز۔ آج اسی کا صلہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج اسی کا صلہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، کافرہ ہو رہی ہے۔ اس لیے اس کا سارا قصوروار والدین ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں تعلیم تو دلایا، اپنے بچوں کو دنیاوی رنگ و رنگت کے بارے میں جائزہ تو کروایا، اپنے بچوں کو دنیا بزنس کے بارے میں سکھایا، تمام چیزوں کے بارے میں سکھایا، لیکن اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، اپنے بچوں کو فاطمہ الزہرا کی باتیں نہیں سکھایا، اپنے بچوں کو حدیث و شریعت کی باتیں نہیں سکھایا۔ جب ہم نے دنیاوی لوگوں کو فوکس کیا، جب ہم نے ریسلر کی باتوں کو فوکس کیا، کرکٹر کی باتوں کو فوکس کیا، ڈاکٹر اور انجینئروں کی باتوں کو فوکس کیا، تو علماء کرام کی باتیں کون سنے گا؟ قرآن کی باتیں کون سماعت کرے گا؟ شریعت کی باتیں کون سماعت کرے گا؟ شریعت کو نظر انداز کرنے کا جو خسارہ ہمارے سماج میں پیدا ہو رہا آج آپ کے پیش نظر ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کی سدھار چاہتے ہیں، اپنے آنے والوں نسلوں میں پاکیزہ چیزیں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے اپنے بچوں کو کچھ سکھائیے، لیکن قرآن کی تعلیم سے آراستہ کروائیے، شریعت کے احکام سے آراستہ کروائیے۔ جب ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا، شریعت سمجھے گا، تو یاد رکھیے ہمارے گھروں میں جو رونق آئے گی، رب نے فرمایا کہ غیبی طریقے سے اس کے گھروں کو جنت بنا دیا جائے گا، غیبی طریقے سے اس کے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن نہیں، آج ہماری بیٹیاں غلط کاموں میں مبتلا، ہمارے بیٹے غلط کاموں میں مبتلا۔ آج کس کو حق ہے کہ اپنے بیٹیوں کی اصلاح کرے، اپنے بچوں کی اصلاح کرے، اپنے اولادوں کو پاکیزہ کلمہ سکھائے؟ نہیں، آج بھی کچھ ایسے مسلمان اس دھرتی پہ آپ کو ملیں گے جن کا دعویٰ ہم مسلمان کی چیز سے پہچانا جائے، داڑھی ٹوپی دیکھ کر آج اسے مسلمان تصور کرنے لگتے ہیں، زبان پر صرف کلمہ نام سننے سے ہم مسلمان تصور کرتے ہیں، لیکن 80% 90% انسان بھی آج اس دھرتی پر ہے جس کو کلمہ طیبہ یاد نہیں، جس کو اسلامی شریعت پتہ نہیں، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا رب کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا حسب و نسب کیا ہے۔ آج ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو ناآشنا کر دیے۔ آج اس کا صلہ دیکھیے، ہمارا سماج برباد ہو چکا، ہمارے بچوں کی زندگی میں پاکیزگی ختم ہو چکی، جو حیا تہذیب ہماری اولادوں کے اندر ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں سے ہم ناآشنا۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، اگر اپنے بچوں کی اولادوں کی اچھی تربیت نہ کر سکے تو بچپن سے پچپن کے بعد جو ہماری زندگی گزرنے والی ہے، تو اپنے اولادوں سے فرما برداری کی امید لگائے بیٹھنا، یہ ہمارے لیے بیوقوفی علامت ہے، یہ ہمارے لیے نادانی کی علامت ہے۔ اس لیے پہلے اپنے پروردگار کا فرما بردار بن جائیے، تب آپ کی اولادیں آپ کے ساتھ وفا کرے گی، تب آپ کی اولادیں آپ کے ساتھ
اثرات وفا کرے گی۔ آج دیکھیے مغربی کلچر یورپ اور ایشیا کے تہذیب و تمدن کو اپنانے کا صلہ آج مسلمانوں کو کیا ملا؟ آج باپ کے سامنے کالجز میں، اسکول میں اور کوچنگ سینٹر میں ہماری بیٹیاں بے حیائی کی مثال بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا ہے، بتانے والا ہے کہ کنیز فاطمہ کیسے بنتی ہے مسلمان کی بچیاں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ رب نے قرآن میں فرما دیا، اے اسلام کی عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ تو ہم نے کیا جانا؟ آج ہماری بچیاں مرد گھروں کے اندر پایا جاتا ہے، اسکول اور کالج میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے ایسی تعلیم پر لعنت ہے جو تعلیم ہمیں بے پردہ ہونے پر مجبور کر دے، جو تعلیم ہماری شرم و حیا کو ختم کر دے۔ اس لیے اپنی بچوں کو حجاب کے بارے میں سمجھائیں، نقاب کے بارے میں سمجھائیں، اسلامی شریعت کے بارے میں سمجھائیں۔ تعلیم قرآن، تعلیم حدیث، اسلامی شریعت پر جو عمل کرے گا وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا پروانہ۔ نعرے تکبیر، شہنشاہ خطابت حضرت قاری عثمان غنی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اللہ نے قرآن میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ مبارکہ کو اپنی ذہن میں رکھے، اور اسی آیت مبارکہ کو لے کر اپنی اولادوں کی اچھی تربیت، بہترین تربیت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک دن آئے گا کہ اپنی اولادوں سے ہم پانی طلب کریں گے، لیکن ہماری اولادیں پانی کے عوض ہمیں زہر پیش کرے گا، ہمیں نقصان دے گا۔ خسارے کی مثال ہمارے بچے، ہماری بچیاں ہمارے لیے بنے گی۔ آج ہم نے دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کو برباد کر دیا، اپنی اولادوں کو برباد کر دیا۔ اسلام کا قانون کیا ہے؟ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا احکام کیا ہے؟ یاد رکھیے، اس کی مخالفت کرنے والا یہاں بھی برباد ہوگا، مرنے کے بعد بھی برباد ہوگا۔ بلکہ بچوں کی تربیت اور اولادوں کی تربیت قرآن سے ہوگا، حدیث سے ہوگی، شریعت سے ہوگی۔ اس لیے ہم نے شریعت کو پیچھے کر دیا اور اپنے بچوں کو بزنس کے بارے میں سکھایا، کاروبار کے بارے میں سکھایا۔ اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں کون سکھائے گا؟ شریعت کے بارے میں کون سکھائے گا؟ آج دیکھیے اسلامی لباس، اسلامی طرز زندگی، اسلامی لب و لباب جو ہویا جاتا ہے، آج ہمارے بچوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ اپنے سروں میں طرز زندگی اسلامی قانون کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ لیکن دیکھیے آج ہماری شکلوں پر جب اپنی آنکھوں کی روشنی کو جب گرایا جائے تو پتہ چلتا ہے، شکل ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایمان والا نہیں ہے، اس کے اندر اسلام کی محبت نہیں ہے، اس کے بول چال سے کردار و اخلاق ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں نے کہا نہیں، اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، جو اسلامی شریعت کو فالو کرنے والا ہوگا، وہ کسی کو نہیں بتائے گا، بلکہ لوگ اسے پہچانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے تو اپنے آپ کو برباد ہونے نہ دیں۔ اپنے سماج، اپنے معاشرہ کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو مذہب اسلام کی تعلیمات سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے یہ کام نہ ہو سکا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری آنے والی نسل برباد ہو جائے گی، ہمارا سماج برباد ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ گندا ہو جائے گا، اور اس کے نقصانات جو مستقبل میں آنے والے ہیں اس کا خسارہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ ماضی میں جو ہم نے گناہ کر چکا سے توبہ کریں، حال کو پاکیزہ بنائیے، انشاءاللہ ہمارا مستقبل پاکیزہ ہو جائے گا۔ مساجد سے جوڑیے، علماء کرام کی جماعت سے جوڑیے۔ جب انسان اپنی صحبت گندے لوگوں سے اجتناب کر کے، نظر انداز کر کے جب علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں، 2-4 کتاب پڑھ لینے کا نام کامیابی نہیں ہے، 2-4 کتابوں کو سیکھ لینے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ ایک ہمارے استاد نے کہا کہ یاد رکھیے کہ پہلے کے زمانے میں ایک معاملہ پیش آیا جن کا معاملہ تھا کیا؟ کتابوں پڑھتے تھے حضور، ہلکے نماز پڑھتے تھے، اور عربی اردو اعتبار سے جب آپ کسی تحریر کو دیکھیں گے
تو اردو میں جو مخصوص لفظ ہوگا، مخصوص الفاظ ہوگا، اسی میں زبر سر و بیشتر اس میں زبر زیر پیش میں لکھا کہ حضور ہلکے ہلکے نماز پڑھ، اس نے ہاں میں زبر کے بجائے کسرہ دے دیا۔ ہم لوگوں نے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھا، ہم لوگوں نے جو 6 جمعہ کی نماز ادا کیا، ظہر کی، آج تو تم اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ تسکین قلب حاصل کروانے کے لیے جو تم نمازیں ادا کرتے ہو، 5 وقت رب کے حضور اپنے سر کو جھکاتے ہو، تمہیں پتا بھی ہے کتابوں میں کیا آیا کہ حضور ہلکے ہلکے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد میں گیا، جامع مسجد میں انہوں نے اعلان کروایا کہ حضور ہلکے ہلکے نماز پڑھتے تھے۔ علم دین نہ سیکھنے پر عمل کرنے لگے۔ ان کے بعد علماء کرام کی جماعت جب اس بستی میں آتی ہے، نماز فجر پڑھتی ہے، نماز ظہر ادا کرتی ہے، دیکھا کہ سب لوگ ہل ہل نماز پڑھ رہے ہیں۔ آخر معاملہ کیا تمہیں عبادت خداوندی کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ کہ حضور کس نے کہا مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ کس نے کہا مجھے عبادت کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ بلکہ حقاؤں میں ایک شخص ایسا ہے جو اردو پہ اسے کافی مہارت حاصل ہے، انہوں نے کتاب کا حوالہ دے کر لوگوں کو تمام لوگ ہل ہل کے نماز پڑھنے نے دریافت کیا، اس لے کر کہ وہ شخص بھی آیا گیا کرام نے کہ ہل کے نہیں بلکہ حضور ہلکے ہلکے نماز پڑھتے تھے۔ ان کو بتایا کہ جس ہے نیم ملا خطرے ایمان، اسی طرح نیم حکیم خطرے جان۔ تو آدھا ادھورا علم سیکھنا، یہ تمام چیزیں ہمیں خسارے کی طرف لے کر جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ایمان کی تر و تازگی کے لیے، اپنے آپ کو بربادی سے بچانے کے لیے، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں ہمیں قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں شریعت سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں فقہ کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہ ہوا، ہم ان تمام چیزوں سے محرومی اختیار کیے تو ہم یہاں بھی برباد ہو گئے ہیں۔ کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں وہاں بھی ہمیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس لیے میں آخری التجا آپ تمامی حضرات سے کرتا ہوں، اور بہرحال اس دھنپورا کی سرزمین پہ ہمارے متعدد علماء کرام کی حفاظ کرام کی زبانیں شریعت، قرآن، حدیث، ان تمام چیزوں کے بارے میں خوب سنا، لیکن عملی میدان میں کون اترنے کی کوشش کرتا ہے؟ جب تک ہم اپنے دلوں میں جذبہ ایمانی، جذبہ حسینی پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہم کامیابی کی دہلیز پر نہیں پہنچ سکتے۔ جب انسان اسلام سے بغاوت کرے گا، تب تک اسے خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اس لیے اپنی آپ کی اولاد اگر اسکول میں، کالجز میں، کوچنگ سینٹر میں پڑھتے ہیں تو اس کو ضرور پڑھوائیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ مدرسہ بھیج کر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیے، حدیث مصطفیٰ کی تعلیم دلوائیے، اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ دنیا فانی ہے، آخرت کے لیے ہمیں اسلامی شریعت پر عمل کرنے کے لیے مذہب اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمانی زندگی ایمان ہی پر موت نصیب عطا فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے شہنشاہ خطابت حضرت قاری عثمان غنی صاحب، جو اپنی بہترین خطابت سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔